السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين المكرمين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ وقال الله عز وجل في كلام الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء اعظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے
اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ولی کے عرس مبارکہ کی اس بابرکت نورانی مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کی اس رات کو اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائی۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں دل کی گہرائیوں سے منتظمین جلسہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس بابرکت نورانی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا، اور ابھی ماشاءاللہ ہمارے نعت خواہ حضرات بہت ہی پیارے انداز میں، انتہائی دل نشین انداز میں، بڑی عقیدتوں کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں نذرانہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ گویا کہ ان کی نعت خوانی، ان کی منقبت خوانی سے محسوس ہو رہا تھا کہ مردہ دلوں کو زندگی نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان نوجوان احباب کی، بھائیوں کی ان محنتوں، کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، اور حبیب پاک کا خصوصی فیضان، خصوصی صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے معزز سامعین کرام، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ کو اگر ہم سکون و اطمینان کے ساتھ سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی بد عقیدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ آیت اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ان سارے سوال کرنے والوں کا جواب ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد پر، بزرگوں پر، کرامتوں پر اور ہماری عقیدتوں پر جو تنقید کرتے ہیں، وہ سارے تنقید کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب بندوں کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت اس آیت کریمہ میں بیان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ آیت اللہ نے نازل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، اور اللہ نے ان کو کیسی شان والا بنایا، اللہ تعالیٰ خود اس آیت کریمہ میں ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان فرما رہا ہے۔ شرط ہے کہ سمجھنے والوں کی ضرورت ہے۔ اور ایک خاص بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں، یہ آیت کریمہ جو ہے، آپ بازو والے جو ہے نا، جو دیگر فرقے والے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں گے، مر جائیں گے بھی تو وہ لوگ یہ آیت بیان نہیں کرتے، اس آیت کی تشریح بھی نہیں کرتے، اس آیت کی ترجمانی بھی نہیں کرتے، اس آیت کی جو ہے تبلیغ بھی نہیں کرتے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی عذاب والی آیتیں، ڈرانے والی آیتیں، دوزخ والی آیتیں، اور جو ہے لوگوں کو عتاب دینے والی آیتیں، وعیدیں سنانے، وہ آیتوں کی اتنی تشہیر کرتے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف ایسا کراتے کہ اللہ صرف عذاب دینے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف عذاب دینے والا ہے کہہ کر پہلے نہیں کرا رہا ہے۔ اللہ تو اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں کہہ رہا ہے اللہ، میں تو بخشنے والا ہوں، میں تو معاف کرنے والا ہوں، میں تو تواب ہوں، اللہ نے ایسا کہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تواب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بندوں سے محبت کرتا ہوں، ان اللہ یحب المتقین کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سینکڑوں بار، ہزاروں بار محبت کی باتیں کرتا رہا، اور آج بندے اس کا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ عذاب دے گا، اللہ ڈرا دے گا، اللہ جلا دے گا، اللہ مار دے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے، ذرا اس کو قابل غور ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ ذرا دور سے نہیں، اس لیے اس دور سے بول رہا ہوں کہ آپ کو ذرا گرمی آ جاتی ہے بول کے بول رہا ہوں، آپ لوگ ٹھنڈ پڑ گئے پورا،
یہ ایکسل جلسہ جو ہے کہیں شادی خانے میں یا مسجد میں ہونا تھا، یہ ٹھنڈے میدان میں ہو گیا. آپ لوگوں بھی پورے ٹھنڈے پڑ گئے ماشاءاللہ. اور پھر اب ماشاءاللہ کھانا بھی کھا کے آئے، زبردست بریانی تیسرے گم تک الحمدللہ. اب تو اور ٹھنڈے پڑ گئے. تو اب دیکھیے اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے. قرآن سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن، کوئی مولوی صاحب پیر صاحب کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ دیکھیے، یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبر دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدہ، گواہ بنا کر، مبشرہ، خوشخبری سنانے والا بنا کر. اب آخری میں اللہ کہہ رہا ہے وہ نذیرہ، ڈر سنانے والا بنا کر. پہلے کیا کہا؟ مبشرہ کہا، بعد میں نذیرہ کہا کہ بندوں کو خوشخبری بھی سناؤ، اللہ کی رحمت کی بات بھی بتاؤ، اللہ کے فضل کی بات بھی بتاؤ، اللہ کے کرم کی بات بھی بتاؤ، اللہ کی نوازش کی بات بھی بتاؤ، عنایات کی بات بھی بتاؤ. وہ رحمان پروردگار اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر کا شرابی شراب پیتا ہوا راستے سے گزر رہا ہے، نشے کی حالت میں گزر رہا ہے، گزرتے گزرتے اسے راستے میں ایک چھوٹا سا کاغذ ملتا ہے اور اس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار عالم کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ شرابی نشے کی حالت میں دھت ہو کر اس کاغذ پر جب اس کی نظر پڑتی ہے اٹھا لیتا ہے، اور اٹھا کر اب یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، لوگوں کے پیروں میں یہ کیسے آئے گا، اس کی بے ادبی ہو جائے گی. ادب کی خاطر سوچتا ہے کہ اس کو جھاڑ پہ رکھ دوں. پھر خیال آتا ہے ہوائیں تیز چلے گی تو جھاڑ سے پھر گر جائے گا، پھر بے ادبی ہو جائے گی. سوچتا ہے کہ کسی پتھر کے نیچے رکھ دوں. پھر خیال آتا ہے کوئی پتھر پہ بیٹھے گا یا پتھر توڑے گا تو پھر یہ اللہ کا نام اس کے نیچے ہو جائے گا، پھر اس کی بے ادبی ہوگی. شراب کے نشے میں تھا، خیال آیا کہ کیا کروں، اس کا ادب کیسے بجا لایا جائے. اس کے عشق نے جواب دیا، نہ پتھر پہ رکھ، نہ جھاڑ پہ رکھ، اس کو کھا لے، اپنے اندر رکھ لے، تیرے پاس محفوظ رہے گا. یہ سوچ کے کھا لیا. نشے میں تھا، کھا لیا. ہوا کیا؟ سوچا اب تو بے ادبی نہیں ہوگی، کہیں گرے گا ہی نہیں، اندر چلے گیا. ایسا سوچ کے گھر کو چلا گیا. اللہ کو وہ شرابی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرشتوں سے بھیج کے کہا اس کا منہ دھلا دو، اس کو پاک کر دو. ہم نے اس کو گناہگاروں کی صف سے نکال کر محبوبوں کی صف میں شامل فرما لیا. میرے دوستو، اللہ تو رحمان ہے. بولو ذرا اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے. انہیں معاف کرنے والا ہے بول کے پورا گاؤں کا گاؤں سلامت بیٹھا ہوا ہے میدان میں، حالانکہ پٹھے فجر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں، باس تو اتنے خطرناک ہے، پٹھے پاکٹا مار کے آ رہے گاؤں میں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، بیویوں کو بھی مار رہے ہیں. ہلو بولتا ہوں باہر ہے بیگم، بیویوں کو بھی مار رہے ہیں پٹھے، پھر بھی سکون سے مست مرغیاں بھی کھی ہیں، دوا کے ماشاءاللہ یہ دھوم دھڑا کا چل رہا پٹھوں کا. اللہ رحمان ہے بلکہ بچے ہوئے. اللہ اگر رحمان نہیں رہتا، خالی عذاب دینے والا رہتا تو یہ پورے زمین پہ نہیں دکھتے تھے، آسمان پہ لٹکے ہوئے دکھتے تھے پورے. اللہ کا فضل ہے میرے بھائی، اللہ کرم کر رہا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ سے ڈر کا رشتہ مت رکھو. ڈرنا ضروری ہے اللہ سے، کیونکہ ایمان خوف اور محبت کے درمیان کا نام ہے. مگر صرف خوف نہیں ہے، اللہ کا تعارف ایسا مت کرو کہ اللہ جلالی ہے، اللہ مار دیتا، اللہ قہار ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی محبت بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، درگزر بھی کرتا ہے. اس کے بعد بھی بدبخت بندہ نہیں سدھرتا تو تب اس کو دوزخ میں ڈالتا ہے، تب اس کے اوپر اپنے جلال، اپنی قہاریت کا اظہار کرتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قہاریت کی انتہا، قہاریت کا اظہار انتہا ہے اللہ کی، مگر رحمانیت ابتدا ہے پروردگار کی. محبت اللہ کا کرم ہے. تو اسی لیے پیارے دوستو بولو اللہ رحمان ہے. کیا ہے ذرا بولو،
رحمان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ رؤوف کس کو بولتے ہیں معلوم؟ اللہ کی ایک صفت ہے رؤوف، اور اللہ نے کیا کیا؟ اپنے فضل سے اپنی یہ صفت اپنے مصطفیٰ کو بھی عطا فرما دیا۔ اللہ ذاتی طور پہ رؤوف ہے اور مصطفیٰ عطائی طور پہ رؤوف ہے۔ اب رؤوف کس کو کہتے ہیں معلوم؟ آپ دیکھے ہوں گے اکثر گاؤں میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا، مرغی کیا کرتی؟ اپنے بچوں کو لے کے نکلتی تھی، وہ مرغی اپنے بچوں کو لے کے چنا چننے کے واسطے، دانا چننے کے لیے نکلتی، اس کے پیچھے بچے چون 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 کر لیتے، اماں کے پیچھے چلتے رہتے۔ اچانک بارش آ گئی یا کوئی بھیڑیا آ گیا یا کوئی جانور آ گیا تو ماں کیا کرتی؟ اپنے بچوں کو جلدی سے اپنے قریب لے کے اپنے پروں میں چھپا لیتی۔ آپ دیکھیں گے مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے مرغی کے پر کے اندر چھپے بڑھ جاتے، ادھر کے پر میں 4 بچے، ادھر کے پر میں 4-6 بچے بڑھ جاتے۔ یہ جو چھپا لینے کی صفت ہے نا، اس کو رؤوف کہتے ہیں، اس کو رؤوف کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے گنہگاروں کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ اپنے گناہگاروں کو اپنی کمبل اقدس میں چھپا لیتے ہیں، اسی لیے پیارے مصطفیٰ کو بھی رؤوف کہا جاتا ہے۔ وہ رؤوف عطائی ہے اور وہ خدا رؤوف ذاتی ہے۔ اللہ اللہ ہے بھائی، 70 ماہوں سے زیادہ محبت۔ دیکھو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ایک خاتون جو ہے جسم فروشی کا کاروبار کرتی تھی، رات جو ہے شوق و عیاشی میں گزارتی تھی۔ ایک دن بال اتفاق جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھے اس واقعے کو، بال اتفاق وہ اپنے گندے کام سے فارغ ہو کے آ رہی تھی تو خوب زوردار بارش شروع ہو گئی، رات کا اندھیرا، بارش شروع ہو گئی تو اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے کیا کری؟ ایک مسجد کا ٹیکہ لے کے ٹھہر گئی۔ سبحان اللہ، ایک مسجد کو ٹیک لگا کے ٹھہر گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آیا آخر میں ٹھہری کہاں، کیا تو بھی ہے یہ، بول کے ایسا پیچھے پلٹ کے دیکھی تو خیال آیا مسجد ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ اللہ کا، ضرور لیا نا، ذرا زور سے بولیے، اللہ کا گھر ہے۔ جیسے اس کو خیال آیا اللہ اکبر، میں گنہگار ناپاک بدکار عورت اللہ کے گھر کا سہارا لے کے ٹھہری، اس کے سائے میں ٹھہر کے اپنے آپ کو بارش سے بچا رہی، مایوسی، شرمندگی، ندامت اندر اچھل پھچل کر رہی تھی۔ اتنے میں ایسے پلٹ کے ادھر طرف دیکھی تو کیا ہوا؟ وہ اللہ کے گھر کے دیوار میں دراڑ آ گئی تھی، کسی وجہ سے جو ہے بیچ میں دراڑ آ گئی تھی، دیوار جو ہے کھل گئی تھی۔ تو یہ خاتون کیا کری؟ اپنے پاس سے چننے کی ڈبی نکالی، چننے کی ڈبی نکال کے وہ جو چننا اس کا تھا کھانے کا، وہ نکال کے وہ دیوار میں ایسا لگاتے چلے گئے، ایسا لگاتے چلے گئے۔ وہ دیوار کے اندر جو دراڑ پڑ گئی تھی، کریک آ گئی تھی، وہ کریک کو پیک کرتے چلے گئی۔ تو پیک کرنے والی وہ ادا، وہ دراڑ بھرنے والی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، تو اتنی گناہگار، خطاکار، سیاکار، بدکار ہو کر ہمارے گھر کے اندر دراڑ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم تو رحمان ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غفار ہیں، ہم ستار ہیں، ہم تجھ کو گناہگار اور دوزخ میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کو بس ایک ادا پسند آئی، اللہ نے وہ ایک ادا کے طفیل اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب وہ اس کا انتقال ہوا تو اس زمانے میں جو پیغمبر تھے وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تو فاحشہ کے نام سے مشہور تھی، مگر مرنے کے بعد جنت کے باغات میں سیر و تفریح کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ رحمان ہے، اللہ سے محبت کرو، کریں گے؟ ذرا زور سے بولو، اجی نہیں کرے تو کیسا بولو؟ بیگم خالی پکا کے دیے تو اتنی محبت کر رہی، ارے یہاں کے لوگ بیگم سے بھی نہیں کرتے ایسا دکھ رہا؟ بیگم سے محبت کون کون نہیں کرتے؟ ہاتھ اٹھا۔ پورا گاؤں کا گاؤں غلام بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ جی، 3 ٹائم پکا کے دینے خالی، انہوں کچھ بھی نہیں کر رہے، انہوں کما کے نہیں لا رہے، ان کے ابا کے گھر سے بھی نہیں لا رہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، انہوں خالی ہم لا کے دے رہے ہیں۔ وہ محنت پوری ہم کرنا، کما کے ہم لانا، ٹینشن ہم لینا، لا کے گھر میں چاول کا تھیلا رکھے تو یوں ڈبا کے چاول نکال کے برتن میں ڈال کے یوں کر کے دے دو، کیا بنائے بیگم؟ سوچو
ذرا جو بیگم خالی پکا کے دی تو مرد آدمی اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اس کا دیوانہ ہو گیا، اس کی تابعدار بن گیا، اور اس کے لیے سونے خرید کے لا رہا، ساڑیاں خرید کے لا رہا، اس کے واسطے پوری دنیا سے لڑ لے رہا، بہنا خلاف بولے تو بہن سے بھی لڑ لے رہا، بھائیاں خلاف بولے تو بھائیوں سے بھی لڑ لے رہا، کئی 3 ٹائم پکا کے دیتی رہی انہیں۔ اجی ذرا سوچو، جو صرف 3 ٹائم کھانا پکا کے دے اس کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے، جو 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں پال رہا ہو، آئے اجی وہ وہاں کھانا کھلا رہا ہو، نہ دادی کھلا سکتی ہے نہ نانی کھلا سکتی ہے، خود ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کھانا نہیں کھلا سکتی مگر وہ خدا کھانا کھلا رہا ہے۔ اجی وہ وہاں سے کھانا کھلا رہا ہے، تم ادھر کاروبار کو نکلتے ہو، وہ گراہکوں کو بھیجنے کا انتظام کر رہا ہے، وہ تاجروں کو بھیج رہا ہے، وہ گاہک بھیج رہا ہے، وہ پیسہ بھیج رہا ہے، وہ دولت بھیج رہا ہے۔ اجی تم میں کیا کمال ہے، ہم میں کیا کمال ہے، ہم تو محتاج انسان ہے، مگر اللہ ہماری تیجوریوں کو بھی بھرا ہوا ہے، ہمارے کھیتوں کو بھرا ہوا ہے، ہمارے گھروں کو بھرا ہوا ہے۔ اجی سوچو وہ کہاں سے کیسا کھلا رہا ہے، کہاں سے زمین میں کیسے اناج اگا رہا ہے، کیوں اگا رہا ہے؟ سکھ پور والے کھانا ہے، سکھ پور والوں کے لیے اللہ اناج اگا رہا ہے، اس لیے کہ وہ پکا کے دینے والی تو 1 درجہ محبت کرتی ہے، یہ اناج اگانے والا اپنے بندوں سے 70 درجہ محبت کرتا ہے، 70 درجہ محبت کرتا ہے۔ دوستو اللہ سے محبت کرو، خالی پکا کے دینے والوں سے اتنی محبت ہے تو کھلا بنا کے دینے والوں سے، زمین سے اناج اگانے والوں سے، اسباب بنانے سے، جیب میں پیسے ڈالنے سے، ساز و سامان کا انتظام کرنے والے رب سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ ایک صاحب ہے، ہمارے دوست ہیں، 19 سال ہو گئے، بڑے پروفیسر ہیں، اعلیٰ یونیورسٹی کے اعلیٰ درجے کے پروفیسر ہیں، 19 سال ہو گئے شادی ہوئی۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، ہندوستان کا کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی پیر صاحب نہیں چھوڑے، جتنے دعائیں پڑھانا تھا اتنے پڑھائے، جتنے دعائیں خود پڑھنا تھا اتنے پورے پڑھے، جتنے حکیموں کو بتا سکتے تھے بتائے، جتنے گولیاں کھا سکتے تھے کھا لیے۔ ان کے گھر کو گئے تو پروفیسر صاحب کہنے کتابوں کے بازو گولیاں دکھتے ہیں، کئی کے گولیاں ہیں صاحب، بچے ہونے کے گولیاں۔ اللہ نہیں دینا چاہا تو پوری کائنات مل کے بچہ نہیں دے سکتی صاحب، اللہ نہیں دینا چاہا تو پوری کائنات مل کے ایک وقت کی سانس نہیں دے سکتی، اللہ نہیں دینا چاہا، اللہ کی قسم پوری کائنات مل کے آپ کو 1 روپیہ نہیں دے سکتی۔ میرے پیارے بھائی، یہ جو کچھ بھی نعمت مل رہی ہے، پہلے تو ہم پیدا ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، سانسیں چل رہی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کیا انتظام ہے مولا کا، کیا انتظام ہے، قربان جاؤ۔ ماں 35 سال کی عمر میں بھی اگر ماں بن جائے تو ماں بننے سے پہلے دودھ نہیں آتا، جب بچہ پیدا ہو جائے، ادھر پیدا ہوتا ہے، ادھر ماں کے سینے میں اللہ بندے کے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ کیا اللہ کی شان پر کبھی بیٹھ کے چبوترے پہ بیٹھتے، میں دیکھا گاؤں کے اندر اچھے بہترین چبوترے بنے ہوئے ہیں ٹرننگ پہ، مسجد کا نے دیکھا میں آج مغرب کو جاتا ہے، زبردست، اس کے اوپر ہمارے بڈھے لوگ بیٹھے ہوئے، CCTV کیمرے ہو، پورے گاؤں میں کون آ رہا کون جا رہا، کس کی بچی ہے، کس کی بہو ہے، کس کی اماں ہے، کس کے بابا ہے، کس کا بیٹا ہے، پوری خبر وہ بڑے میاں سے لے لینا۔ پوری دنیا پہ غور کریں گے بندے، مگر اللہ کی ذات پہ غور نہیں کریں گے، اللہ کے فضل پہ غور نہیں کریں گے، اللہ کے کرم پہ غور نہیں کریں گے۔ دیکھو کھانا کھانا ہمارا کام ہے، نہیں کیا کیا کھا جا رہے ہیں، چاول کھا جا رہی، روٹی کھا جا رہی، بوٹیاں کھائیں، نلی بھی چوس چھوڑ رہا، ہڈیاں چبا چبا کے ہڈی کا مردہ نکا، ہڈی اللہ کی پناہ مانگ رہی، اس کے منہ میں میرے کو کئی کو دالا بھر رہی، ویسا چبا رہا، ہڈی بھی اللہ کی پناہ مانگ رہی صاحب، مچھی بھی کھا جا رہا، اس کے ساتھ مرغی بھی کھا جا رہا، ہرن بھی کھا جا رہا، خرگوش بھی کھا جا رہا، گائے بیل بھی کھا جا رہا، پھر اس کے بعد پٹھے کو ملے تو بھینس بھی کھا جا رہا، وہ بھی نہیں چھوڑ رہا پٹھا، بولے یہ بند ہے نا اس پہ حملہ کرو، بلکہ اس کو بھی دے دے رہے، تڑی دے دے رہے اس کو بھی، اتنا سب کھا رہے صاحب، کھانا ہمارا کام ہے،
ہضم کروانا تو اللہ کا کام ہے. نہیں بولو نا جی. پیزا، برگر، شامی، کوفتے، چاکلیٹ، اور یہ تو اپنے گجرات کے بھائیوں کو اور خطرناک گٹکا، اسپیشل ڈش، موت کو دعوت دینے والی، وہ بھی کھا جا رہا. اللہ اس کو بھی ہضم کر دے رہا. آئے ہائے ہائے ہائے، کیا اللہ کی شان ہے جی. صدقے جاؤ جی، اللہ کی رحمت کے قربان جاؤ. اللہ سے محبت کرنا میرے بھائی یہ سب بیکار ہے. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دنیا سب بیکار ہے. یہ سب جھمیلے، ایسا ہوتے ہوئے دیکھے ایسے ہوا میں اڑے لوگ، ہوا میں اڑے، ہوا میں اڑے. اللہ جب تک اڑایا اڑے. جس دن اللہ ڈور کھینچ دیا، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. جانوروں سے بدتر محتاج ہو گئے. اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورت نہیں دھو سک رہے، اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ کے لیے نوالا نہیں اٹھا سک رہے، اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو رگڑ کے پانی نہیں نہ سک رہے. اللہ اکبر. ایک دور ایسا تھا، شہنشاہ تھے، شہنشاہ، بادشاہ، عالم پنا، ذل الہی ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا. انہی کے سامنے انہی کے رب نے ان کو یہ بھی جلوہ دکھایا، اے ذل الہی، عالم پنا، بادشاہ، حاکم کہلانے والے، دیکھ لے. یہ تیری حقیقت ہے کہ تو اپنی اجابت کو صاف نہیں کر سکتا، تو اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. دیکھ لے یہ تیری اوقات ہے کہ تو اپنے جو ہے جسم کو رگڑ کے خود نہا بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے حیدرآباد میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. صاحب اللہ اکبر، اللہ کی قسم کر رہا ہوں، زمین نکل گئی پیر کے نیچوں سے. زمین نکل گئی، زمین ہل گیا. میں ہل گیا. 2 دن تک طبیعت نہیں سنبھل سکی. کروڑ پتی، ارب پتی آدمی ہے، دنیا کا پیسہ ہے، ماشاءاللہ خوب پیسہ ہے. جاتے آتے جو ہے میں بیچارہ شریف آدمی کسی سے بات کرتے ہوئے ٹھہرا تھا، تو میں دیکھ کر میاں ذرا روک روک بول کے ڈرائیور کو بولے گاڑی روکا. انہوں اتر کی بھی نہیں آ سک رہے تھے. آئینہ اتار کے کیا کرے، میرے کو بلائے نقشبندی صاحب بولے. تو میں بولا ارے بیچارے کون ہے بول کے جا کے ملا. دعا فرماؤ صاحب، ذرا دعا فرماؤ. کہیں کو صاحب کیا ہوا؟ صاحب اپولو ہاسپٹل جا رہا ہوں. کہیں کے لیے؟ مریض ہوں صاحب. ہر 2 دن میں 3 دن میں ایک مرتبہ اپولو جانا پڑتا ہے. کیوں، کیا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ بولے صاحب میرا جو ہاضمے کا سسٹم ہے یہ خراب ہو چکا ہے، میں اس کو ہضم نہیں کر سکتا، اور میں چابنے والی غذا بھی نہیں کھا سکتا. لیکوڈ ٹائپ کی غذا لیتا ہوں، لیکوڈ ٹائپ کی وہ غذا لیتا ہوں، اس کو نگل لیتا ہوں، وہ پیٹ میں جمع ہو جاتی ہے. 2 دن میں 3 دن میں ایک مرتبہ دواخانے کو جاتا ہوں، تو دواخانے والے میرے پیچھے کی راہ سے کچھ دوا اس میں منتقل کرتے ہیں پیٹ میں، پھر وہ سارا جو ہے غذا واپس آ جاتا ہے. اگر ان کو 3 دن سے زیادہ پیٹ میں رکھ لوں تو وہ میرے لیے زہر بننا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انہوں جو انداز میں سنائے، جو درد ان کے دل میں تھا، جو منزل سے بیچارے گزر رہے تھے، جو کیفیت ان پہ تاری تھی، اللہ اکبر. میں سوچا اللہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہضم کرنے کا اگر سسٹم بندے کا ختم کر دینا، یہی غذا جو انسان کے لیے جینے کا سبب ہے، یہی غذا انسان کے لیے موت کا سبب بھی بن جاتی ہے. اللہ کا کروڑ احسان ہے صاحب. اللہ کا شکر ادا کرتے رہو مسلمانوں، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو. یہ سب بیکار ہے میرے بھائی، یہ سب جٹائیں پورے. ارے ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے چورستے پہ بیٹھے ہوئے رات بھر، ارے وہ ٹینڈولکر آج سنچری مارا کرتے، وہ دھونی ایسا کرا کرتے، ارے انہیں کیا چھوڑ دیا میاں، ارے انہیں کیا فاسٹ بولنگ ڈالا، ارے میاں وہ ہیروئن کی طلاق ہو گئی کرتے، ارے انہیں اس کے ساتھ کر لیا کرتے، ارے وہ سنگر بھی چھوڑ دیا کرتے. کئی کے مٹھی کے باتیں ہیں، کیا اپنے کو ملنے والا؟ اس سے ذرا میرے کو بولا، میرے کو سمجھا دو. میرے کو سمجھنا تو میں بھی کل سے آپ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہوں. میں بھی بیانہ کرنا چھوڑ دیتا ہوں، اس کے سنچریوں کے بارے میں، اس کی طلاق کے بارے میں، اس کی جورو کے بارے میں بول لیتے بیٹھتا ہوں. کیا باتیں میرے بھائی؟ کسی کے سنچری مارنے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ کسی کے جو ہے دولت مند ہو جانے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ کسی کی جو ہے طلاق سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ کسی کو لے کے بھاگ جانے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ آپ بتائیے.
بیکار باتوں میں مسلمان ٹائم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے گپے مار رہے ہیں، ایسا بول رہے ہیں، لڑ لے رہے ہیں، ارے تو بیٹھ رہے، تو غلط بول رہا، نہیں بھی اس کی طلاق بول رہے، ارے تو چپ بیٹھ رہے، ہوئی رہے طلاق۔ انہیں طلاق لے کے اتنی ٹینشن میں نہیں ہے، انہیں یا چبوترے پہ بیٹھ کے اتنی ٹینشن میں ہے میرے بھائی۔ یہ حال ہو گیا ہے مسلمان کا، یہ کیفیت ہو گئی ہے مسلمان کی۔ اب بتاؤ مسلمان کو اب اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ کون خیر الہی سے مسلمان کو بچا سکتا ہے؟ کئی لوگ مجھے بول رہے ہیں مولانا وہ ای وی ایم کی وجہ سے ان لوگ جیت رہے۔ ارے میں بولا دیوانے، ای وی ایم بھامٹے بات ہے۔ یہ خدا کا خیر اور غضب مسلمانوں پہ نازل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر، ہم کو ظالموں کے درمیان میں رکھ کے ظالم ہمارے اوپر اللہ مسلط کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہم رب کو بھول گئے، اس کی عبادتوں کو بھول گئے، اس کی باتوں کو بھول گئے، اس کے کلام کو بھول گئے، اس کی قرآن کو بھول گئے، اس کی آیات کو بھول گئے، اس کے فرمان کو بھول گئے، اس کے نبی کی تعلیم کو بھول گئے، نبی کا اسوہ، نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کی اخلاق، نبی کی تہذیب، نبی کا تمدن مسلمان خود غارت کر چکا۔ اسی لیے اللہ نے اس قوم کے اوپر ظالم حکومتوں کو مسلط کر دیا۔ ظالم حکومت مسلط، اتنی مسلط ہو گئی، پورے مسلمانہ مل کے ایڑی چوٹی پورا رگڑے تو ایک کونسلر کو نہیں لا سک رہے، ایم ایل اے تو دور کی بات ہے صاحب، کونسلر کو نہیں جتا سک رہے۔ میرے پیارو، اللہ کا واسطہ آؤ، آج وقت ہے اللہ بیٹا دے، اس کے ہونٹاں بھی بڑے پیارے رہنا، ناک بھی پوری سلامت رہنا اللہ، اس کی تھڈی بھی اچھی رہنا، اس کے پورے 32 دانت بھی برابر آنا اللہ، نے جوان ہوا تو داڑھی بھی آنا، مچھی بھی آنا، میری بچی کے بالاں بھی بڑے اچھے رہنا۔ کوئی اماں ایسا دعا کرتی ہے؟ بولو جی، اجی ذرا بولو نا جی، کئی کو گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں گا؟ اماں کوئی ایسا دعا کرتی، باپ بولتا دعا اللہ بیٹی دے دے، بیٹا دے دے، بولتا میری عزت پہ حملہ ہو رہا ذرا دے دے پروردگار، بولتا۔ مگر کوئی بھی آدمی میں کو ایسی بیٹی ہونا، ویسا بیٹا ہونا، گورا ہونا، ایسا ہونا، لمبا ہونا، چوڑا ہونا، ایسا تھوڑی بولتا۔ ارے باپ نے تو خالی بیٹا مانگا تھا، بعض لوگاں تو مانگنے سے پہلے اللہ دے دیا، بھائی انہیں خود پریشان ہوگا، اتنا جلدی ہو جا رہے کیا رہی ہے بولتے۔ کئی لوگ تو جو ہے نعوذ باللہ مثالی غلط حرکتیں کر دے رہے ہیں، یہ کیا ہے رہے بھائی، ایک کے پیچھے کیسا ہو جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، بغیر مانگے اللہ نے ہمیں دونوں آنکھ دے کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ اگر آپ کو اب سبحان اللہ، ارے کیا ہے بھائی آنکھ دیا، سبحان اللہ بولو، بولے مولانا کیا، تو بھی نقشبندی صاحب کے بات آئے، بولے تو کل کیا کرو، ایک کپڑا ایسے آنکھوں کو بن لے کے پورے گاؤں میں پھرو کل، تو یہ آنکھوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے آپ کو۔ جا کے جو موری میں گریں گے، منہ کو گو لگیں گا نا، تب معلوم ہوگا اماں آنکھ اتنی اچھی ہے رے بھائی والے۔ ہاں میرے بھائی، ہمیں کو قدر نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کی، ناقدری ہے ہمارے پاس، ناشکرے بندے ہم، ناشکرے ہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہر مسلمان کے گھر کے دروازے کے اوپر یہ آیت لکھی بھی رہنا، ہر مسلمان کے گھر کے دروازے پہ، ہر مسلمان کی دکان پہ، ہر مسلمان کی کار پہ، ہر مسلمان کے جو ہے ساتھ میں یہ آیت رہنا۔ کیا فرما رہا اللہ؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اضافہ کرتا چلا گا، اور اضافہ کرتا چلا گا، اور اضافہ کرتا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، مسلمانوں سنو رب کریم کیا کہہ رہا ہے، اگر تم میری ناشکری کرو گے، مجھ پر جو ہے تم ناشکری کے دروازے کھولو گے، زبان درازی کرو گے، باتیں کرو گے، ناشکری کرو گے، نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے، تو سن لو ان عذابی لشدید، میں تم کو میرے دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا، دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا کیا نعمتیں اللہ بندوں کو دے رہا ہے، ہاتھ دیا اللہ، پیر دیا اللہ، نہیں ماں باپ خالی بیٹا ہونا، بیٹی ہونا بولے، دو ہاتھ والے ہونا بولے، کیا اللہ ایک دے کے ایک نہیں بھی دے سکتا تھا؟ مگر یہ اس کی مہربانی، اللہ نے دو ہاتھ دے کے پیدا کیا،
اللہ ایک پیر دے کے ایک نہیں بھی دے سکتا تھا، اس کی مہربانی اللہ نے دونوں پیر دے کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ آنکھ دیا تو ناک نہیں دے سکتا تھا، ناک دیا تو کان نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آنکھ بھی دے رہا ہے، ناک بھی دیا، کان بھی دیا، دماغ بھی دیا، ہونٹ بھی دیا، زبان بھی دیا، دانت بھی دیا، پیٹ بھی دیا، پیر بھی دیا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا شکر ہے میرے بھائی اللہ کا۔ میرے پیارو اللہ کے واسطے شکر ادا کرو۔ دیکھو اللہ اگر ایک آنکھ دیتا ایک نہیں دیتا تو بندے آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارتے تھے، کنڈا کنڈا بول کے پکارتے تھے۔ ہاں صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو۔ اگر اللہ دونوں آنکھ نہیں دیتا تو بندے آپ کو آپ کے نام سے یاد نہیں کرتے تھے، جمشید میاں، چاند پاشا، خمر پاشا نہیں بولتے تھے، کیا بولتے تھے بندے آپ کو؟ ارے اندھا کہاں ہے بولتے تھے۔ اللہ وہ گوارا نہیں ہوا کہ دنیا آپ کو ایسے نام سے پکارے، اس لیے رب نے آپ کو ساری نعمتیں دے کے پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں دے کے پیدا کیا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک پیر دیتا ایک نہیں دیتا تو بندے کیا بولتے تھے؟ کہاں ہے لنگڑا، کہاں ہے گاؤں کا لنگڑا، سکھپور کا لنگڑا کہاں ہے؟ پوچھتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ دونوں پیر دے کے پیدا کیا۔ نہیں سبحان اللہ، ذرا بولو نا جی، اور ذرا زور سے بولو۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ابھی میں عنوان پہ نہیں آیا، ذرا پہلے آپ کو اللہ کی محبت دل میں ڈال کے بعد میں بات کریں گے قرآن کے اوپر۔ اب رات بھر بیٹھنا ہی چاہنا کیسا بھی اب رات بھر تو بیٹھنا ہے، بریانی ہضم تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب دیکھو بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس کو جو ہے اپنی عبادت پہ بڑا ناز تھا۔ 500 سال پہاڑ پہ بیٹھ کے عبادت کرا۔ مولانا چپ بولا، میں فجر تک بول کے بیچ میں چل فجر تک بولتے کہ مولانا اب بھی نکل جاؤ، وہی لمبا دکھ رہا ہے مسئلہ، بول کے نکل جا رہے وہاں۔ چپ چپ بولا۔ مولانا ڈر گئے تو قوم کا حال کیا ہوگا آپ سنو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کا ایک شخص 500 سال عبادت کرا، 500 سال اللہ کی عبادت کرا۔ عبادت کرا تو کرا، اس میں ناز پیدا ہوا، میں 500 وہی پہاڑوں پہ بیٹھ کے عبادت کرا۔ زمین پہ آیا تو لوگ جو ہے اپنے سروں کے امامے بچھا کے اس کا استقبال کرنے لگے، بولے اتنا بڑا عابد زاہد متقی پرہیزگار شخص ہے، اللہ اکبر۔ تو اس کو جو ہے فخر پیدا ہوا اپنی عبادت پہ، ناز پہ، الحمدللہ میں اتصال عبادت کرا اللہ کی وجہ۔ تو وہ فخر وہ ناز جو ہے چلتے 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 ایک دن غرور میں تبدیل ہو گیا۔ اب میرے ایسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، بلکہ اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کو اپنی قدرت کا، اپنی رحمت کا ایک نظارہ دکھانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اللہ اس کی عبادت سے خوش تھے۔ شیطان اس کے اوپر جو ہے اپنا تسلط کرتے جا رہا، تو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کے اوپر اپنی قدرت کا ایک جلوہ پیش کرے۔ تو اس بندے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی ایک نورانی منظر دکھائے کہ وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ میدان محشر میں ہے اور اس کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں۔ نامہ اعمال تولے کے بعد 500 سال کی عبادت نامہ اعمال میں ہے، اور جو ہے گناہوں کا پلڑا بالکل کمزور ہے، بالکل کمزور، نہیں کے برابر گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اعلان ہوا، فرشتوں اس بندے کو ہماری فضل سے جنت میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ اس بندے کو ہمارے فضل سے، ہماری رحمت سے جنت میں ڈال دو۔ تو وہ بندہ عرض کرنے لگا، اے اللہ، اے پروردگار، میں 500 سال عبادت کرا، نامہ اعمال پورا میرا بھاری پڑا ہوا ہے، گناہوں کا پلڑا کمزور پڑا ہوا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، مولا پھر میں نیکیوں کے بدلے میں جنت میں نہیں جا کے تیری رحمت کے بدلے میں جنت میں کیوں جاؤں گا؟ اے اللہ، میری نیکیوں کا بدلہ مجھ کو عطا کر، میں اپنی عبادات کے بدلے تیری جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم فرمایا، اچھی بات ہے بندے، اگر تیرا یہ خیال ہے کہ تو اپنی عبادت کے بدلے ہماری جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں اس کی ذرا ایک آنکھ نکالو۔
ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھ دو، ایک پلڑے میں ہماری دی ہوئی آنکھ رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت جو آنکھ کا انہوں نے استعمال کیا زندگی بھر، اور جو عبادت کرتا رہا، وہ دونوں کو ایک ایک پلڑے میں رکھ کے جب تولا گیا تو نمازوں کا پلڑا کمزور پڑ گیا، نعمت الہی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے بندے تو ہم سے جو ہے اپنے اعمال کے بدلے جنت چاہ رہا ہے، لے ہم تیرے عمل کے بدلے جنت دینے تیار ہے، پہلے ہم